الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے. اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر ہمیں یہ کہا ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اچھی باتیں کہو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، صحیح طور پر زندگی گزارو. میرے بھائی، آج کے خطبہ جمعہ میں شیخ محترم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، ایسا شخص دنیا میں ہر طرح سے کامیاب ہوتا ہے. اور جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا نہیں، اللہ کا خوف نہیں اختیار کرتا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی ناکام اور ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا شکار ہوگا. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ میرے بھائیوں، زبان بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زبان کی اہمیت کو اور اس کی ایک عظیم نعمت ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسی طرح سے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ کیسے آیت حافظ کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں اس سے پہلے یعنی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بہت ساری نعمتیں جو ہے بیان کی ہیں، اس کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. انسان کو ہم نے زبان دی ہے، ہونٹ دی. کیوں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کے بیچ میں اس کو بھی ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان کی اہمیت کو ہم ان لوگوں سے بولیں جن کے پاس زبان ہے جو بول نہیں سکتے. زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مگر اگر ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، زبان کو ہم یوں ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری وجوہیں بتائی ہیں. کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چغلخوری کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب کا سبب ہے یہ چغلخوری کرنا، غیبت کرنا. تو میرے بھائیوں، اگر ہم زبان کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کریں گے، اپنی منمانی زبان کو ہم چھوڑ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کے بارے میں کچھ بات بولیں گے، کبھی کسی کے بارے میں کچھ بات بولیں گے، کبھی کسی کو کچھ برا بھلا کہیں گے، کبھی کسی کے بارے میں کچھ جو ہے غلط بولیں گے. تو بھائیوں، غیبت اور چغلخوری کے بارے میں آج شیخ نے بتایا کہ غیبت اور چغلخوری بہت بری بلا ہے، بہت بری چیز ہے. ہمیں غیبت اور چغلخوری سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. شیخ نے پہلے کہا کہ غیبت اور چغلخوری کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے. کوئی کسی مردے کا گوشت کھائے گا اور وہ مردہ اگر اپنا بھائی اس کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا؟ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مقامات اور متعدد حدیث میں ہمیں غیبت سے ڈرایا ہے. کہا کہ جو غیبت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو غیبت کرے گا اس کو قبر میں عذاب ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر. کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے. ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اس غیبت کو ایسے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور ایک ایسا شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو ان دونوں امور سے ہمیں
بچنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، اور پیشاب پاخانے کے وقت جو ہے ہم اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچائے رکھیں اور ہم اپنے آپ کو جو ہے ناپاکی سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے غیبت کے قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس سے بڑی قباحت اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ غیبت ہے کیا؟ شیخ نے اس کی طرف بھی وضاحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ غیبت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں صحیح بات ہی تو بول رہا ہوں، فلاں کے بارے میں نے یہ بات کہی ہے، میں صحیح بات ہی تو بول رہا ہوں، غلط کیا بول رہا ہوں میں؟ اگر صحیح بات آپ بول رہے ہیں تو وہی غیبت ہے۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں کچھ اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات آپ بولیں جس کو ناپسند کرتا تو یہ غیبت ہے، وہ چیز ہے تو وہ غیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں بتایا کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ ایسی چیز بتاؤ جو تمہارے بھائی کو ناپسند ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے بھائی کے اندر موجود ہی ہے، جو ہم بات بول رہے ہیں وہ ہمارے بھائی کے اندر موجود ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو ہم بات بتا رہے ہیں بھائی کے بارے میں کہ وہ تو ایسا ہے، یہ بات حقیقت میں موجود ہے، تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ موجود ہے تو یہ غیبت ہے جس کی یہ سب قباحتیں ہیں، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو بہتان تراشی اور ہی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں اپنے معاشرے اور سماج میں، اپنے بھائیوں اور جو ہے اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے باتیں لوگوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے میرے بھائیوں کسی کے بارے میں ہم کوئی بات نہ بولیں، خاص طور سے ایسی باتیں جو ہمارے بھائی کو ناپسند ہوں۔ اگر ہم پیٹھ پیچھے کوئی بات کر سکتے تو تعریف کریں کسی کے بارے میں اچھی بات بولیں، اگر نہیں بولنا تو اپنے زبان کو تالا لگا کر رکھیں، اس میں سلامتی ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، ایک قول شیخ نے اسلاف سے منقول جو ہے یہاں پہ بیان کیا اور کہا کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں میں غلطیاں نکالتے تھے، ان کے بارے میں غیبت کیا کرتے، چغلخوری کیا کرتے تھے، حالانکہ جو یہ غیبت اور چغلخوری کرنے والے ان کو کوئی گناہ نہیں تھا، مگر لوگوں کے چغلخوری کی وجہ سے ان میں اللہ رب العالمین نے ایسے عیوب ڈال دیے جن کے بارے میں بات کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی کوئی غلطیاں اور کوئی جو ہے برائیاں لوگوں میں عام نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کی چونکہ برائی بیان کر رہے تھے کہ یہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کی تو یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ شیخ نے کہا کہ اسلاف کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان برائیوں میں ڈال دیا، ان کے اندر وہ سب برائیاں اور جو ہے کمیاں ڈال دی، اب لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت برائی والے تھے، جن کے اندر بہت برائیاں تھیں، مگر ان لوگوں نے اپنے زبان کو لوگوں کے بارے میں کھولنے سے بچا لیا، اپنی زبان کو لوگوں کے بارے میں کھولا نہیں ان لوگوں نے، تو کیا ہوا ان کا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے برائیوں پر پردہ ڈال دیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی برائیوں کو ختم کر دیا۔ تو اگر ہم غیبت کریں گے، چغلخوری کریں گے تو ہمارے برائیوں کو اللہ رب العالمین لوگوں میں عام کریں گے، اور اگر ہم غیبت اور چغلخوری سے بچیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو چھپا دیں گے، ان کو پوشیدہ کر دیں گے اللہ رب العالمین۔ تو غیبت سے بچنے کا یہ فائدہ ہے اور غیبت کرنے کا یہ انجام ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے شیخ نے ایک اور قول ذکر کیا، کہا کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم اگر کسی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو منع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ فلاں کے بارے میں تم سے کہہ رہا ہے تو ایک دن آئے گا کہ تمہارے بارے میں فلاں سے جا کر کے کہے گا کچھ نہ کچھ۔ تو غیبت اور چغلخوری سے ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، ورنہ غیبت اور چغلخوری ہمارے لیے دنیا میں بھی آفت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اور بعض اساتذہ اور بعض اہل ایمان اور بعض جو ہے محسنین کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس مجلس میں غیبت ہو وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں، اور غیبت کرنے والے سے وہ کہتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، کہ اگر تمہیں غیبت کرنی ہے تو میری مجلس میں مت بیٹھو۔ ایسے ہمیں بننا پڑے گا تو ہمارے سماج اور معاشرے سے غیبت اور چغلخوری کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج شیخ محترم نے کہا کہ ہم غیبت سے، چغلخوری سے خود بھی بچیں اور اپنے سماج اور معاشرے کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد شیخ محترم نے کہا دوسرے خطبے میں کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو
اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ غیبت اتنا قبیح گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے غیبت، کہ غیبت کی وجہ سے آپ کے توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے۔ غیبت توبہ کرنے سے معاف ہونے والا جرم نہیں ہے۔ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ توبہ کریں گے، مطلق توبہ کریں گے تو مطلق توبہ سے آپ کا جو غیبت کرنے کا جرم ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک طرح سے کفارے مجلس کی ایک دعا ہے، جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہر مجلس میں، چاہے دینی مجلس ہو یا کوئی اور مجلس ہو، ہم کفارے مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کے پڑھنے سے اس ہمارے مجلس کے اندر جو بھی باتیں ہوتی ہیں، بری اور غلط باتیں ہمارے زبان سے نکلتی ہیں، وہ سب معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن غیبت اتنا خطرناک ہے کہ اس دعا سے وہ معاف نہ ہوگی۔ غیبت کا جرم اتنا بڑا ہے، اس طرح سے اس کے لیے خاص توبہ کرنا پڑے گا۔ خاص توبہ کس طرح سے؟ کہ ہم پہلے جس کی غیبت کیے ہوئے ہیں اس سے معافی مانگیں، اس سے ہم جو ہے کہیں کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا تو ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے، اگر نہیں اور پریشانی بڑھ جائے گی تو ہم جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے اچھی بات کہیں گے۔ جہاں پہ ہم نے غیبت کیا کہ ہاں فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ایسا تھا، اس مجلس میں جا کر کے ہم کہیں گے نہیں بھائی وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا ہے، اس کی تعریف ہم کریں گے، اور اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کریں گے۔ تو اس کے غیبت کے لیے ہمیں خاص توبہ کرنا ہوگا، ورنہ توبہ کے مطلق توبے سے یا جو ہے کفارے مجلس کی دعا سے ہمارا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو غیبت اور چغلخوری سے بچا کے رکھیں، اور ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہم اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کھانا